کہانی کراچی کے سرجہ ٹاؤن کے ایک ایسے خوفناک گھر کی ہے جہاں پر پہلے سے رہائشی مخلوق جو بھی یہاں رہنے آتا تھا یا تو اسے مالی طور پر یا پھر اسے جانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی تھی۔ کئی لوگ وہاں آئے اور رہنے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی وہاں رہ نہ پایا، سب کو ہی نقصان اٹھانا پڑا۔ آج بھی وہ گھر ویران پڑا ہوا ہے۔ تو آج میں آپ سے جو خوفناک واقعہ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اسی گھر میں رہنے والی فیملی نے جو وہاں تجربہ کیا وہ مجھ سے شیئر کیا۔ تو دل تام کے سنیے، اور اگر آپ کو ڈر لگتا ہے تو کہانی چھوڑ دیں، اور اگر آپ کا دل ہے کہ کہانی سننے کا تو آیت الکرسی پڑھ لیں اور اپنے ارد اثار باندھ لیں، کیونکہ سنا ہے جب ان چیزوں کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ بڑی دلچسپی سے آپ کے قریب آ جاتی ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں۔ تو آپ کو ڈر نہ لگے، آیت الکرسی پڑھ لیں۔ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام امین علی ہے اور میں کراچی کی رہائشی ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی 1996 کی ہے جب میری عمر 15 سے 14 سال تھی۔ ہم 4 بہنیں اور ہمارے والدین تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ میری فیملی 6 افراد پر مشتمل تھی، جن میں ہم 4 بہنیں اور میرے والدین شامل تھے۔ ہم سرجہ ٹاؤن کے سیکٹر 11 کے ایک گھر میں شفٹ ہوئے۔ اس گھر کا نقشہ کچھ ایسا تھا کہ یہ والا حصہ مکمل طور پر مکمل ہو چکا تھا جہاں ہم شفٹ ہوئے تھے، لیکن اس کے اوپر والے حصے فلور پر مٹی کا مکان دوسری منزل بنا رہے تھے۔ اوپر والے حصے پر بس اینٹوں کی دیواریں پڑی ہوئی تھیں، لیکن ابھی تک نہیں ڈالی گئی اور نہ ہی پلستر ہوا تھا، اور کھڑکی دروازوں کی جگہ بھی چھوڑی ہوئی تھی۔ تو جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی گھر لیتے ہیں تو پہلے اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح میری بہنیں اور میری امی اور میری چاچی گھر دیکھنے کے لیے گئے تو اتفاق سے میری دادی کو کوئی جاننے والی اسی گلی میں رہتی تھی، تو وہ ہمیں اپنے گھر لے گئی چائے پلانے کے لیے۔ تو جب ہم ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے امی سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ گھر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو امی نے بتایا کہ ہم گھر لے رہے ہیں۔ تو جب انہیں کہا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کی ہمت ہی ہے، لیکن عموماً جتنے بھی لوگ آئے ہیں یا تو بہت زیادہ مالی نقصان اٹھا کر گئے ہیں یا ان لوگوں کی صحت خراب ہوئی ہے، کچھ لوگوں کی جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اوپر والا فلور ابھی بن رہا تھا، تو اکثر لوگوں نے وہاں پر کسی گائے کو چلتے ہوئے دیکھا تھا، کبھی کھڑکی سے تو کبھی دروازے سے نظر آتا۔ میری امی یہ سن کر پریشان ہو گئی۔ رات کو جب ابو گھر آئے تو امی نے انہیں بتایا۔ ابو ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ امی، ابو اور ہم بہنیں ایسے تھے کہ قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، تو ابو نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر کچھ ایسا ہوا بھی تو ہم لوگ اتنی عبادت کرنے والے ہیں، گھر میں انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ ایک ہفتے کے اندر اندر اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ نیچے والا فلور کا نقشہ کچھ اس طرح سے تھا کہ گیٹ سے جیسے ہی اندر آتے تھے ایک لمبی سی گیلری تھی، اور گیلری سے یہ ہوتا تھا کہ اس کے اوپر والے فلور پر جا سکتے تھے۔ ایک دروازہ وہ تھا جس سے ہمارے گھر میں انٹری ہوتی تھی، اور ایک لیونگ روم تھا، اوپن کچن تھا اور ایک بڑا روم تھا، جبکہ گھر کے پیچھے والے حصے میں ایک اور بیڈ روم تھا، اور اس بیڈ روم میں ایک اٹیچ باتھ روم تھا۔ اور جب گھر میں انٹر ہوتے تھے تو گیلری میں رائٹ سائڈ پر بھی ایک واش روم تھا، اور لیفٹ سائڈ پر اوپر جانے والا راستہ تھا۔ تو ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے اور رہنے لگے۔ اس گھر کی بناوٹ کچھ اس طرح سے تھی کہ گیلری کے علاوہ کہیں سورج کی روشنی یا باہر کی ہوا نہیں آتی تھی۔ وہاں پر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، ایک عجیب سی وحشت اور گھٹن ہوتی تھی۔ شروع کے 3 مہینے تک کچھ بھی نہیں ہوا، سب کچھ ٹھیک تھا، اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں ہونا شروع ہوئی، اور ہم نے تاکہ جیسے ہی شام ہوتی تھی جلدی لائٹ آن ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری چھوٹی بہن اس روم کی لائٹ جلا رہی تھی، تو جیسے ہی وہ سوئچ آن کر کے واپس مڑی تو ٹچ کی آواز کے ساتھ سوئچ بند ہو گیا۔ تو اس طرح 2-3 بار ہوا۔ جب اس نے بار بار سوئچ آن کیا تو جو ٹیوب لائٹ تھی وہ ایک دم سے بلاسٹ ہو گئی۔ تو اسے عجیب سی وحشت ہوئی، تو وہ چیخ مارتے ہوئے روم سے باہر آئی۔ امی نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے،
तुम्हें वहम हुआ होगा। तो उन्होंने उसका सवाल का यकीन किया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि घर के नीचे वाले हिस्से में एक बेडरूम था जिसके साथ अटैच वॉशरूम था और हम चारों बहनें वहाँ सोते थे, जबकि अम्मी और मैं दूसरे रूम में सोते थे। और रात के वक्त जब अम्मी वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में उनका पाँव पानी के ऊपर आया। जमीन पर पानी पड़ा था और उसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तो अम्मी ने हमें उठाकर पूछा, क्योंकि उस वक्त मेरी सबसे छोटी बहन बहुत थी, तो अम्मी ने सोचा कि शायद किसी ने नींद में गलती की होगी और उस पानी में से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। खैर हम लोग उसे सफाई वगैरह की और फिर ऐसा हुआ कि आपको पता होगा कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं, तो उनमें एक नल होता है जिससे पानी आता है। तो उसमें एक डोरी के साथ बाल जैसी बंधी होती है, तो जब वो भर जाता है तो वो बाल खुद ब खुद ऊपर आ जाती है और वो नल बंद हो जाता है। शायद उसे फ्लोट वाल कहते हैं। इसी तरह हमारा भी टैंक था। तो मेरी अम्मी की हमसायों के साथ वो बाहर उनके साथ बैठी हुई थी। मैं रोटियां बना रही थी। अचानक हमारे टैंक से तेज तेज पानी बहने लगा। तो मैं जल्दी से भाग कर अम्मी को बुलाने लगी कि शायद इस बाल की डोरी टूट गई है, टैंक भर गया है और वो नल बंद नहीं हुआ। तो अम्मी आई और उन्होंने टैंक का ढक्कन खोला तो वो बिल्कुल खाली था। ऐसा था ही नहीं कि उसमें पानी आ रहा हो। तो उस चीज़ पर भी हम बहुत हैरान हुए कि ये क्या मसला है।